آخر کار روحام کو ملیحہ کا وہ خط مل ہی گیا جس میں ملیحہ نے اپنی زندگی کی ساری حقیقت روحام کے سامنے کھول کے رکھ دی تھی۔ روحام تو وہ خط پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے، ساتھ ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے تو ملیحہ کی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر ملیحہ کا ساتھ نبھاؤں گا، ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن میں تو ان سے کیا ہوا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا۔ جبکہ ملیحہ نے روحام کو بتا دیا ہے خط میں کہ موہد اس کا صرف ماضی تھا اور اس کی محبت تو جیسے ملیحہ کے گلے کا توق بن کے رہ گئی۔ وہ خود بہت اذیت میں ہے کہ اس نے اس قدر گھٹیا انسان سے زندگی میں کبھی محبت کی۔ ملیحہ کا آج صرف اور صرف روحام اور اس کا ہونے والا بچہ ہے، اور اگر روحام ملیحہ کو اپنی زندگی سے نکال بھی دے گا تب بھی ملیحہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں کبھی موہد کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، باقی کی زندگی اپنے بچے کے ساتھ اکیلے گزار دوں گی، میرے لیے آپ کے ساتھ گزارے چند دنوں کی حسین یادیں ہی کافی ہیں۔ روحام کے کمرے سے رونے کی آوازیں سن کے جب اس کی ماں وہاں آتی ہے تو روحام وہ خط اپنی ماں کی طرف کرتا ہے اور اس کی ماں کو بھی بے حد افسوس ہوتا ہے۔ ساتھ ہی روحام سے کہتی ہے کہ میرا دل تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ملیحہ سچی ہے، اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لیکن افسوس کہ اس لڑکے نے ایسا جال بچھایا کہ میں اور تمہارے بابا بھی اس کی باتوں میں آ گئے، اور ہم نے ملیحہ کے لاکھ رونے کے باوجود اس پر یقین نہیں کیا۔ روحام اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ملیحہ کے ساتھ کی گئی اس ناانصافی پہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، کہ جب ملیحہ کو سب سے زیادہ میری ضرورت تھی تو میں نے اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ وہ تو مجھے لاکھ صفائیاں دیتی رہی لیکن میں نے اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو روحام کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ ملیحہ تم سے بہت محبت کرتی ہے روحام، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، جاؤ اس سے معافی مانگو اور اسے عزت سے اپنے گھر واپس لے آؤ۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ ملیحہ تو اس وقت ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جب اس کی اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے تو پڑوسن خالہ اور موہد مل کے اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، اگر تو انہیں ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوما میں چلی جائیں یا پھر جان سے ہی چلی جائیں۔ پڑوسن خالہ سوچتی ہیں کہ روحام کو یہ سب بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سب کا ذمہ دار بھی تو وہی ہے یا پھر یہ موہد۔ بہرحال انہیں امید تو نہیں کہ روحام ان کی کال سنے گا، پھر بھی روحام کو کال کر دیتی ہیں، اور روحام تو جب ملیحہ کی پڑوسن خالہ کا نمبر دیکھتا ہے تو فوراً بے تاب ہو کے کال اٹینڈ کرتا ہے، جس پہ پڑوسن خالہ کہتی ہیں کہ روحام تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ملیحہ کو شاید تم ہمیشہ کے لیے کھو دو، اگر ہو سکے تو ہاسپٹل آ جاؤ کیونکہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ سن کے تو روحام کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، وہ تو فوراً ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ اور ادھر موہد جس نے ملیحہ کی نظروں میں خود کے لیے نفرت دیکھی ہے، اور ملیحہ نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی نا تو تم میری بنی بنائی جنت کو خراب کرنے نہ آتے، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو موہد کہ جو تم چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، میرا گھر تو خراب ہو گیا اور روحام بھی مجھ سے بدظن ہو گیا، اب چاہے روحام اپنی ایکس کے پاس جائے یا اکیلا رہے، لیکن میں تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے اور میرا تو بس چلے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں، لیکن میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ ناپاک کرنا نہیں چاہتی۔ اب موہد تو ملیحہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کے جیسے ٹوٹ سا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کبھی اس کی محبت میرا غرور ہوا کرتی تھی، لیکن آج تو ملیحہ نے اس غرور، اس محبت کو جیسے خاک میں ملا دیا۔ ادھر روحام بھی فائنلی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور ملیحہ کی حالت دیکھ کر تو اس کی روح جیسے کانپ جاتی ہے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی ملیحہ کو ہمیشہ کے لیے کھونے والا ہے۔ نیم مردہ حالت میں پڑی ملیحہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ملیحہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ دوسری طرف موہد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ملیحہ ہاسپٹل میں ہے، مجھے کم سے کم جا کے اس کی حالت تو دیکھنی چاہیے، اور پڑوسن خالہ موہد کو جب ہاسپٹل میں دیکھتی ہیں تو ان کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اگر روحام نے موہد کو یہاں دیکھ لیا تو ایک دفعہ پھر ملیحہ کے لیے بدظن ہو جائے گا۔ تو موہد پر غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، تمہاری وجہ سے پہلے ہی ملیحہ کی زندگی برباد ہو چکی ہے،
تم اس کے مجرم ہو اور اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو تم ہی اس کے قاتل ہو. دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. اتنے میں اتفاق سے روحام بھی وہاں آ جاتا ہے اور جب موہت کو دیکھتا ہے تو اس کا خون تو جیسے کھولنے لگتا ہے. یہی تو ہے ملیحہ کا دشمن جس نے میرے اور ملیحہ کے رشتے میں درار ڈالی. روحام جو ویسے تو بہت کول اور کام قسم کا انسان تھا لیکن آج موہت کو دیکھ کے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور وہیں ہاسپٹل میں موہت کی پٹائی شروع کر دیتا ہے کہ میں تمہاری جان لے لوں گا آج. سیکیورٹی جب دیکھتی ہے تو روحام کو پکڑ کے موہت سے دور کرتی ہے اور روحام کو وارن کیا جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہنگامہ کرنے کی صورت میں آپ کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. خیر روحام ایک دفعہ پھر موہت کے پاس آ کے کہتا ہے کہ محبت ضد سے نہیں بلکہ عزت سے کی جاتی ہے اور جس دن خود سے نفرت کرنا چھوڑ دو گے نا اس دن عورت کی عزت اور محبت دونوں کرنا سیکھ جاؤ گے. آج پہلی بار ہے کہ موہت چپ چاپ نہ صرف روحام سے مار کھاتا ہے بلکہ اس کی ہر بات بھی سنتا ہے کیونکہ آج تو موہت خود اندر سے ٹوٹ چکا ہے. اس کی ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں کہ شاید ملیحہ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس سے محبت کرتی ہے. محبت تو دور کی بات، ملیحہ تو اس کی شکل سے نفرت کرنے لگی ہے. تبھی مار کھانے کے بعد بھی موہت ہاتھ جوڑ کے روحام سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے کہ ہاں میں غلط تھا، میں نے ملیحہ کے ساتھ غلط کیا، میں نے اس کا گھر برباد کر دیا جبکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ صرف اور صرف تم سے محبت کرتی ہے اور تمہارے ساتھ اپنے سپنوں کی جنت سجانا چاہتی ہے. اگر ہو سکے روحام تو ملیحہ کو بچا لو کیونکہ اس کی جو حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گی. دوسری طرف موہت کی ماں کو بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اسی لیے تو موہت کو ملیحہ سے دور رکھنا چاہتی تھی کہ میں اپنا اکلوتا بیٹا کہیں کھو نہ دوں. یہ نہ ہو کہ وہ اپنی محبت سے شادی کرے اور وہ لڑکی میرے موہت کو مجھ سے دور لے جائے. لیکن کیا فائدہ ہوا اتنی سازشوں کا. ٹھیک ہے ان سازشوں سے اس نے موہت کو ملیحہ سے تو بہت دور کر دیا لیکن اپنے پاس بھی تو نہیں رکھ پائی. اور تو اور آج اس کی ضد اور انا کی وجہ سے اس کی بیٹی بھی اسے چھوڑ کے جا چکی ہے کیونکہ اسے بھی سمجھ آ گیا ہے کہ میری ماں کے لیے اپنی ضد، اپنا غرور اپنی اولاد کی خوشی سے کہیں بڑھ کے ہے. اب پورے گھر میں تنہا جب اکیلی بیٹھی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں، لوگ اس پہ ہنس رہے ہوں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوں اور اسے ویژول ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں جیسے اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. لگتا ہے کہ نیم پاگل ہو چکی ہے. تبھی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے کے ساتھ ساتھ خالی کرسیوں کے سامنے پلیٹیں رکھتی ہے اور ان میں بھی کھانا پروسنے لگتی ہے. اور ادھر ثنا کے باپ کا حال بھی کچھ موہت کی ماں کے جیسا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تو اپنے غرور اور تکبر میں بالکل تنہا رہ چکا ہے اور اس کی اکلوتی اولاد جسے اس نے بہت محبت سے پالا تھا، اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا، آج اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ تو مسکرانا ہی چھوڑ چکی ہے بلکہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کچھ عرصے کے لیے بہت دور جانا چاہتی ہے. تو بہت پیار سے اپنے باپ کو سمجھاتی ہے کہ میں کچھ دن دور رہوں گی تو شاید خود کو سنبھال پاؤں گی. تو امید کرتے ہیں کہ ملیحہ کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ ملیحہ اور روحام کا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا. روحام اپنی ملیحہ اور اپنے بچے کو بہت محبت سے گھر واپس لے کے جائے گا اور روحام کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں گی. تو ناظرین آپ میں سے کس کس کو ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار ہے اور کیا لگتا ہے کہ ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا سیڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں.